کون سی چیز بنیادی ہے، کون سی چیز اس کے بعد آتی ہے. اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر ان معاملات کے اندر بھی مراتب کا حق نہ رکھا جائے، کس شے کی کیا اہمیت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے جو آپ سے ایک من بھر مطلوب ہے وہ تو آپ ایک تولہ کر کے فارغ ہو جائیں، اور جو تولہ بھر مقصود تھی، مطلوب تھی، اس میں آپ ایک من جو ہے اس کے اوپر ڈھیر لگا دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نسبت و تناسب کا یہ الٹ جانا، یہ بھی انسان کی تباہی اور بربادی اور ناکامی اور آخرت کے خسران پر منتج ہو سکتا ہے. اب اس کے لیے ہے اصل میں وہ جو ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مرتبہ ایک جمعے میں خطاب کرتے ہوئے اچانک وہ نقشہ ذہن میں آ گیا. اور یہ بات کم سے کم 30-35 سال پرانی ہے، وہ آج کی بات تو نہیں. لیکن اس کے بعد جہاں بھی وہ نقشہ میں نے بیان کیا، شائع کیا، تو بہت ہی یعنی لوگوں کو انشراح حاصل ہوا کہ واقعتاً جیسے کہ ایک آدمی جو ہے جس کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، وہ دیکھ نہیں رہا ٹھیک طور پر، لیکن جب اس کو اینک لگ جاتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے جیسے روشنی ہو گئی، اور وہ جو چیزیں دھندلی نظر آ رہی تھی اب صاف نظر آ رہی ہیں. تو اس طریقے سے یہ سارا جو فرائض کا نقشہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ایک 3 منزلہ عمارت کا آپ اپنے ذہن میں تصور قائم کریں، جس میں پہلی منزل پر صرف 4 ستون کھڑے ہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی دیواریں نہیں، کچھ نہیں. آج کل کا رواج جیسے ہے کہ وہ گویا کہ پارکنگ لاٹ کے طور پر وہ چھوڑ دی گئی جگہ. البتہ اس کے نیچے بنیاد ہے، بنیادوں پر کھڑے ہیں نا ستون. اور یہ بنیادوں کا بھی 2 حصہ ہے. ایک حصہ وہ جو نظر آ رہا ہے جسے پلنتھ کہتے ہیں آپ، وہ سطح زمین سے اوپر ہوتا ہے، جس کو کرسی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ بھی بنیاد کا حصہ ہے. لیکن اصل بنیاد وہ ہے جو زیر زمین ہے، نظر نہیں آتی، انڈر گراؤنڈ ہے، وہ نظر نہیں آتی. لیکن ظاہر بات ہے کہ عمارت کی مضبوطی کا سارا دار و مدار اس پر ہے. جتنی اونچی عمارت آپ کو بنانی ہو اتنا ہی گہرا جو ہے آپ کو جانا پڑے گا فاؤنڈیشن کے لیے. اچھا، اس 4 ستونوں کے اوپر پہلی چھت آ گئی. اب اس کے بعد اوپر کنسٹرکشن ہے، ستون نظر نہیں آئیں گے لیکن ستون چلتے رہیں گے. یہ ستونوں ہی پر اگلی دوسری چھت بھی آئے گی. لوڈ بیئرنگ تو یہ ستون ہے. جو دیواریں بنی ہیں وہ در حقیقت لوڈ بیئرنگ نہیں ہے. آج کل کا جو آپ کو معلوم ہے جو انجینئرنگ کا اصول ہے کہ وہ سارا جو ہے اسٹرکچر وہ ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے، پلرز پر. باقی دیواریں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے آپ نے اس دیوار کو ادھر سے ہٹایا ادھر کر دیا، ادھر سے نیچے سے نکالا ادھر کر دیا، اس سے کوئی چھت کو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اس لیے کہ چھت کا لوڈ جو ہے وہ تو ستونوں پر ہے، وہ آپ کی اس باقی جو اس کے اندر چھت کے اندر جو میٹیریل ہے یا اس کے نیچے جو دیوار ہے اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں. تو دوسری چھت آ گئی. پھر یہی ستون آگے جائیں گے، اوپر جائیں گے اور تیسری چھت آ جائے گی. 4 ہی ستون اور اس کے بعد جو ہے اوپر 3 چھتیں. نیچے ظاہر بات ہے پلنتھ ہے اور فاؤنڈیشن. اب اس کو ذہن میں رکھیے، میں یہاں درمیان سے شروع کروں گا. دیکھیے اسلام جو کہ در حقیقت ہم نے حدیث جبرائیل میں بھی پڑھا، اخبرنی عن الاسلام، یہ تو گویا کہ نقطہ آغاز ہے. اسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ 5 ستونوں پر قائم ہے. بنی الاسلام علی 5. ان میں سے ایک کو آپ سمجھیے پلنتھ لیول جو ہے اقرار باللسان، جو ظاہر ہے. آپ نے جب اقرار کیا، آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کو معلوم ہو گیا. لیکن ایک ہے ایمان تصدیق بالقلب، وہ در حقیقت نیچے جو اصل بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہمیں نظر نہیں آتا. اصل ایمان وہی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور بدوؤں کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو اب یوں سمجھیے نیچے سے ہم چل رہے ہیں. ایمان فی القلب، یقین والا ایمان دل میں. اس کے بعد پلنتھ شہادت جو ظاہر ہے، اس کے اوپر 4 ستون جو ہے، یہ 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. یہ 4 ہیں کہ جن کے اوپر اب یہ سارا
اوپر کی 3 چھتوں کا لوڈ جو ہے وہ جو ٹرانسمٹ ہوگا فاؤنڈیشن کو، وہ ان 4 ستونوں سے ہوگا۔ تیسری چھت کا بوجھ بھی اسی کے حوالے سے، دوسری چھت کا بوجھ بھی، پہلی چھت کا بوجھ۔ اچھا، پہلی چھت کیا ہے؟ اب اس کے لیے 4 الفاظ میں چاہتا ہوں آپ نوٹ کریں اچھی طرح۔ اسلام، اسلام کے معنی ٹو سرنڈر، آپ نے سر تسلیم خم کر دیا، جیسے کہ کوئی لڑائی ہو رہی تھی، آپ نے ہتھیار ڈال دیا، میں نے تو ہتھیار رکھ دیا، یہ ہے اسلام۔ اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطاعت میں کیا ہے؟ اپنی دلی مرضی سے کسی کا کہنا ماننا، ایک ہے مجبوری کو ماننا، اسلام تو وہ بھی ہو جائے گا، اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کا اعلان کر دینا، جیسا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا ایک مشرک سے، کافر سے۔ اس نے جب دیکھا کہ میری تو اب بس ہو گئی ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، لیکن یہ ہمیں حکم یہی ہے کہ تم اس کے بعد تمہاری تلوار آگے نہیں چلنی چاہیے۔ کلمہ جو ہے بہت بڑی ڈھال ہے، لیکن ایک تو ہے مجبوری کو کلمہ پڑھ دینا، ایک ہے دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ تقویٰ، احتیاط کے ساتھ قلم رکھنا، کہیں بھی حدود اللہ پامال نہ ہو جائیں، کہیں جو ہے غیر شعوری طور پر بھی ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہم نے حدیث کے اندر الفاظ پڑھ لیے، حد حدودا فلا تعتدوها یا فلا تقربوها، تو ہم قریب بھی نہ جائیں، یہ اس کا نام تقویٰ ہے، بچنا۔ اتقوا اللہ، جیسے میں نے آیت آپ کو سنائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ تقویٰ کا حق ہے۔ اطاعت کے بارے میں آیت سنائی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ سورہ نساء میں اولی الامر منکم بھی شامل کیا گیا۔ نماز روزہ تو آپ کو معلوم ہے کتنی ہی مرتبہ قرآن میں آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ چاہے وہ خبریہ انداز میں ہو اور چاہے انشائیہ انداز میں، امر کے ساتھ بے شمار مرتبہ آیا۔ تو اب میں پہلی چھت بیان کر رہا تھا، اسلام یعنی سرنڈر کر دینا، اطاعت دلی آمادگی سے حکم ماننا، تقویٰ پوری احتیاط ملحوظ رکھنا کہ کہیں قدم جو ہے حدود اللہ سے تجاوز نہ کر جائیں، بلکہ کچھ فاصلے پر رہنا، احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ ان سب کو جمع کیجئے تو ایک لفظ بنتا ہے عبادت، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی بندگی اور اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، یعنی اسلام، پھر اطاعت، پھر تقویٰ اور پھر عبادت۔ یہ ہے در حقیقت پہلی چھت کے لیے 4 اصطلاحات، بہت قریب ہیں، لیکن یہ کہ چاروں اصطلاحات کو ذہن میں رکھیے۔ قرآن مجید کی اصطلاحات سے واقفیت جو ہے وہ کلید ہے اس کے مضامین اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے اور جاننے میں۔ اب چلیے، اب اوپر چل رہے ہیں ستون، دوسری چھت میں انہی ستونوں پر قائم ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ تو ستون ہیں پورے کے پورے دین کے لیے، اور یہ در حقیقت سب سے پہلے تو اسلام کے ستون ہیں کہ عبادت کے لیے یہ عبادات فرض کر دی گئی۔ عبادت تو ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا، یہ عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے یہ ستون ہے، یہ عبادات ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ عبادت اسی کو سمجھ بیٹھتے ہیں، اس پر تو میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں پہلے کہ عبادت جو ہے وہ عبادت ہے ہمہ تن، پوری زندگی میں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ میری اطاعت کرے، میری عبادت کرے۔ تو کیا نماز آپ 24 گھنٹے پڑھتے ہیں؟ کیا روزہ آپ روزانہ رکھتے ہیں؟ اس میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو عبادات ہیں۔ یہ جیسے کہ شامیانے کے 4 بانس لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر شامیانہ کھڑا ہوا، تو یہ 4 جو ہیں یہ ستون ہیں جن کے اوپر عبادت کی جو ہے چھت پڑی ہوئی۔